میں آج کی جس مجلس میں آپ کی توجہ جس طرف موڑنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے موجودہ دور کے اندر جو فلسطین کے اندر حالات چل رہے ہیں، ان حالات کے اندر آپ دیکھ رہے ہوں گے پوری مسلم امہ بے چین ہے، تکلیف میں ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امت کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، ذہنوں میں یہ سوال ضرور آ رہا ہوگا کہ دنیا میں اس سے پہلے بھی بہت سے ممالک کے اوپر حالات آئے، لیکن مسلمانوں کی وہ کیفیت وہاں بھی ہونا چاہیے تھی، لیکن یہاں جو کیفیت نظر آتی ہے اور جگہ وہ کیفیت مسلمانوں کی بے چینی کی نظر کم آئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فلسطین سے مسلمانوں کو ایسا خاص لگاؤ کس وجہ سے ہے؟ فلسطین کے اندر مسلمانوں کی کیا تاریخ رہی ہے؟ مسلمان اس خطۂ زمین کو، اس خطۂ ارضی کو کیوں اتنی اہمیت دیتے ہیں؟ کیا کبھی ذہنوں کے اندر یہ سوال آپ کے آیا ہے؟ میرے دوست بزرگوں، یہ وہ خطہ ہے جس کے تعلق سے میں آج آپ کے سامنے وہاں کی مختصر سی چیزیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ میرا آج کا جو موضوع ہے آپ کی خدمت میں وہ فلسطین سے متعلق ہے۔ فلسطین سے متعلق بھی پہلی چیز، مسلمانوں کے لیے یہ جگہ اتنی اہم کیوں ہے؟ تو اچھی طرح سمجھ لیجیے، دو وجوہات سے یہ علاقہ مسلمانوں کے لیے بہت اہم ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے، یہ علاقہ وہ جگہ ہے جہاں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اسے بابرکت قرار دیا ہے، اور اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے، یہ ملک فلسطین، اور اس کو ملک شام بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ جہاں جہاں بھی اس کا تذکرہ آئے گا شام کے ساتھ آئے گا۔ انشاءاللہ میں آگے چل کر بتاؤں گا کہ ملک شام اس کو کیوں کہا جاتا ہے، فلسطین کیا ہے، کہ یہ دونوں الگ ہیں یا ایک ہے۔ انشاءاللہ یہ چیز بھی آپ کے سامنے واضح کروں گا۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے، یہ زمین کے تعلق سے اللہ اور اس کے رسول نے اس کے بابرکت ہونے کے اور اس کی فضیلت کے تعلق سے بے شمار فضیلتیں بیان فرمائی۔ انشاءاللہ وہ فضیلتیں اگلی مجلس میں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ دوسری وجہ اس علاقے کے بابرکت ہونے کی وہ یہ ہے کہ اس علاقے سے ایک خاص نسبت ہے مسلمانوں کی۔ سب سے پہلے اس علاقے کا تعارف میں آپ کے سامنے کرانا چاہتا ہوں۔ شام سریانی زبان کا لفظ ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام بن نوح کی طرف منسوب ہے۔ طوفان نوح کے بعد حضرت سام اسی علاقے میں آباد ہوئے تھے، اسی وجہ سے ان کی نسبت سے اس علاقے کا نام شام پڑا۔ ملک شام کو اسلامی شریعت، اسلامی تاریخ میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے ملک شام کی سرزمین کو اپنے پیغمبروں کے لیے منتخب کیا۔ اصل وجہ یہ ہے، یہ زمین کے متبرک ہونے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے، اس زمین کو اللہ نے اپنے پیغمبروں کے لیے منتخب کیا۔ چنانچہ انبیاء اور رسول کی اچھی خاصی تعداد اسی سرزمین میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمائی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر رسول اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ہمراہ ملک عراق سے ہجرت کر کر ملک شام ہی میں سکونت پذیر ہوئے۔ اسی مقدس سرزمین سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے متعدد سفر کر کے مکہ مکرمہ کو آباد کیا، وہاں سے بیت اللہ کی تعمیر کی، وہاں جا کر مکے سے بیت المقدس سے جا کر فلسطینی کے علاقے سے، ملک شام کے علاقے سے جا کر اللہ کا گھر کعبۃ اللہ کی تعمیر انہوں نے فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے بے شمار انبیاء علیہ السلام اس سرزمین کے اندر پیدا ہوئے۔ مثلا انہی میں سے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ سرزمین مسکن ہے، مدفن ہے نبیوں کا۔ انہوں نے اسی سرزمین سے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا تھا، اسی لیے یہ زمین بابرکت زمین ہے۔ اس زمین کے ٹکڑوں پر انبیاء علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں۔ پھر سب سے آخر میں اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بابرکت معراج کا سفر بھی ملک شام، جب ملک میں معراج کے لیے تشریف لے جانے لگے تو ملک شام تشریف لے گئے اور وہاں جا کر تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ پھر مسلمانوں کا مکی زندگی میں 12 سال تک، مدنی دور میں 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، پھر مسلمانوں کا اس علاقے کو
برساں برس تک اسلامی خلافت کا مرکز بنانا، یہ تمام وجوہات ہیں۔ اسی وجہ سے مسلمان اس جگہ کو متبرک سمجھتا ہے، اس سے عقیدت رکھتا ہے، اس سے محبت رکھتا ہے۔ انبیاء کا شہر ہے، یہاں ہمارے نبی تشریف لے کے گئے۔ ہمارے نبی دنیا کے کسی خطے کے اندر، اگر کسی ملک کے اندر تشریف لے کے گئے تو یہ فضیلت ملک شام کو ملی ہے۔ ہمارے نبی ملک شام تشریف لے کر گئے ہیں، اور مسلمانوں نے ابتدائی زمانے کے اندر اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اسی لیے مسلمان اس علاقے سے خاص تعلق رکھتا ہے، اور ایک زمانے تک یہ مسلمانوں کا اقتدار اس کے اوپر رہا ہے۔ مسلمان یہاں سے سارے عالم کے اندر یہ مسلمانوں کا مرکزی حیثیت بھی رہا ہے۔ لیکن جب صلیبی جنگیں شروع ہوئیں، اس وقت صلیبیوں نے اس علاقے کے اوپر، فرانس ہے، جرمنی ہے، فرانس ہے اور باقی انگریز حکومت اس علاقے کے اوپر قابض ہو گئی۔ ان کے قابض ہونے کے بعد پھر وہ وقت آیا جب وہ نکلنے لگے تو اس سرزمین کو 4 ملکوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ سیریا ہے، لبنان ہے، فلسطین ہے، اردن ہے۔ یہ 4 علاقوں کو ملا کر 4 علاقوں کو ملک شام کہا جاتا ہے۔ اسی لیے جہاں کہیں بھی قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں برکت والی جگہ اس کو قرار دیا گیا ہے، اس سے مراد یہی ملک شام ہے، اور ملک شام کی 4 ملک اس کے اندر آتے ہیں: سیریا، لبنان، فلسطین، اردن۔ اور یہ 4 خطۂ ارضی، یہ 4 جگہیں متبرک ہیں، جن کی برکت کا تذکرہ قرآن میں بھی جگہ جگہ ہے، احادیث مبارکہ کے اندر بھی ان کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ یہ تمام وجوہات ہیں جن کے سبب اس یہ علاقہ مسلمانوں کے لیے بابرکت سمجھا جاتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، بلکہ اللہ نے اس سرزمین کو قیامت سے قبل مسلمانوں کی آخری جائے پناہ بھی قرار دیا ہے۔ فتنوں کے دور میں اس زمین کی طرف ہجرت اور اسے اپنا مسکن بنانے کا آپ نے اپنی امت کو حکم دیا ہے۔ یعنی آنے والے وقت میں بھی مسلمانوں کا اس سے خاص تعلق رہے گا، مسلمانوں سے اس کی خاص نسبت رہے گی۔ انشاءاللہ آئندہ جو ان علاقے کی فضیلت کے اوپر جو احادیثیں آپ کے سامنے آئیں گی، اس موقع پر میں آپ کو بیان کروں گا، بتاؤں گا کہ یہ علاقہ کس طریقے سے آنے والے وقت میں بھی مسلمانوں کے لیے خاص اہمیت کا حامل ہے۔ تو ان تمام خصوصیات کی وجہ سے یہ علاقہ مسلمانوں کے لیے بھی خصوصیت کا حامل ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں، آج ہماری بے حسی کا عالم یہ ہے، یہ جو خطہ ارضی ہے ملک شام، اس کے اندر اس سے عقیدت مسلمان بھی رکھتا ہے، عیسائی بھی رکھتا ہے، یہودی بھی رکھتا ہے۔ تینوں آسمانی مذاہب کے لوگ اس علاقے سے عقیدت رکھتے ہیں، اس سے محبت، اس سے عظمت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہیں پیدا ہوئے، حضرت مریم علیہ السلام وہیں پیدا ہوئی، بیت المقدس میں ہی بڑی ہوئی۔ یہ تمام جگہیں عیسائیوں کے لیے بھی متبرک ہیں۔ حضرت سلیمان، حضرت داؤد، حضرت موسیٰ، ان تمام کا اس علاقے سے خاص رابطہ اور خاص نسبت ہے۔ اسی نسبت سے یہود بھی اس کو متبرک سمجھتے ہیں، اور اس تمام کی تاریخ، اس تمام کی اہمیت ان کو اور ان کے بچوں کو، ان کی نسلوں کو اچھی طرح ہے۔ لیکن مسلمانوں کو آج اس کی کوئی اہمیت نہیں معلوم کہ آج ملک شام کو کیوں اتنی اہمیت دی جا رہی ہے۔ فلسطین کا علاقہ مسلمانوں کے لیے کتنا اہمیت کا حامل بنا ہوا ہے، نہیں معلوم وجہ کیا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ مختصر سی 10-12-13 منٹ کی بات کے اندر میں نے آپ کے سامنے یہ بات واضح کر دی۔ مسلمانوں کی 2 وجوہات ہیں اس سے عقیدت اور محبت کی۔ نمبر 1 وجہ تو یہ ہے اللہ اور اس کے رسول نے جو فضیلت قرآن اور احادیث میں بیان فرمائی ہیں، جیسا کہ ان کا تذکرہ آئندہ کی نشست میں آئے گا، وہ ان فضیلتوں کی وجہ سے ہم اس کو متبرک اور اس کو برکت والی جگہ سمجھتے ہیں۔ اور دوسری وجہ اس کے برکت والے ہونے کی یہ ہے، یہ انبیاء اور رسل کا شہر ہے۔ یہاں سینکڑوں انبیاء آئے ہیں، وہ ان کا مسکن رہا ہے، مدفن رہا ہے، وہ زندگی گزاری ہے، یہیں وہ آرام فرما ہے۔ یہ متبرک ہونے کی ان کی وجہ ہے۔ اس علاقے کی متبرک ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے یہاں ایک لمبے وقت تک جو ہے ابتدائی دور کے اندر اس کی طرف منہ کر مکی دور کے اندر، مدنی دور میں 17 سال تک اس کی طرف منہ کر بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی۔ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ ہمارے نبی جب معراج کے لیے تشریف لے کر گئے تو معراج کا سفر جہاں سے شروع ہوا وہ ملک شام کا علاقہ ہے۔ یہ تمام وجوہات ہیں، اس وجہ سے ہم مسلمان اس سے عقیدت رکھتے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، خلاصہ ان تمام چیزوں کا یہ ہے، اپنی تاریخ کو سمجھو، ان حالات کو پڑھو۔ دنیا کی ہر قوم اس وقت جو ہے ان حالات کو پڑھ رہی ہے، سمجھ رہی ہے، وہ باخبر ہے، لیکن ہم ہیں کہ آج بے خبر ہیں، غلط چیزوں میں، غلط کاموں میں، غلط سوچوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ کوئی احساس زندگی کا نہیں ہے، کیا کرنا ہے۔ اور یہ اس وقت امت کے لیے بالکل وہ وقت آ چکا ہے کہ اس وقت عالم پوری دنیا کے حالات ایک عجیب دور سے گزر رہے ہیں، تبدیل ہو رہے ہیں۔
اس لیے ضرورت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام حالات پہلے بتا کر چلے گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ اور عقل نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اس کی فضیلت کے تعلق سے آپ کے سامنے اگلی نشست میں آپ کے سامنے اس کی فضیلت کی ان ملکوں کی کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔